محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس دنیا کو پیدا کیا اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس لیے کہ خود انسان بھی دنیا کے اندر اگر کوئی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھ گیا، اس سے معلوم کیا کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے، وہ کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، تو ایسے آدمی کو بے وقوف کہیں گے۔ جب بھائی تو گاڑی میں بیٹھ گیا تو کچھ نہ کچھ تو تیرا مقصد ہوگا، تو کہیں پہ تو تیری منزل ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، تو ایسے آدمی کو بے وقوف کہیں گے۔ تو جب دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی چھوٹا سا کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ بس انسان دنیا کے اندر آئے، کھائے پیے، اپنی زندگی گزارے، مر جائے، بس چھٹی ختم بات ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اتنی عقل دی ہے، جب ایک چھوٹی سی عقل والا انسان کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے اور جو ہر چیز کی حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ اپنے کام کو بغیر مقصد کے کیسے کر سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب کے اندر خود فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزماؤں کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی اچھی چیزوں سے گھیر دیا، جو چیزیں انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں ان چیزوں سے گھیر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھ کر کے آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیری مخلوقات میں سے جو بھی تو پیدا کرے گا انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں نہ جائے، سارے کے سارے جائیں گے جنت کے اندر، اتنی خوبصورت بنا دی ہے تو نے جنت کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، جو چیزیں انسان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی ان چیزوں سے گھیر دیا۔ گانا سننا ناجائز، حرام، 5 ٹائم کی نمازیں انسان کو بڑی مشکل لگتی ہیں، سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے، آئی بات سمجھ میں، اور وقت ہو گیا فجر کی نماز کا، گرم گرم بستر میں سے اٹھنا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو ایسی ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو گھیر دیا۔ نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا، آدمی کا دل کر رہا ہے دیکھنے کو، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے، دل کر رہا ہے دیکھنے کو لیکن نہیں دیکھنا۔ تو ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے گھیر دیا جنت کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اب جاؤ ذرا دیکھ کر کے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا اور کہا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں، اتنی رکاوٹیں ہیں جنت کے چاروں طرف، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ جہنم کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر کے دیکھا بڑی خوفناک جہنم، طرح طرح کے اس کے اندر عذاب اور کھانے بالکل عجیب و غریب، ایک دم بڑے خطرناک قسم کے۔ آ کر کے عرض کیا کہ اللہ تو نے جہنم کو کتنا خطرناک بنایا، کتنا خوفناک بنایا، اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا اس کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو اچھی اچھی چیزوں سے گھیر دیا، جو دیکھنے میں اچھی لگیں ان سے گھیر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کتنا مزہ آئے غیبت کرنے میں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں تو یہ کر رہا تھا، وہ تو یہ کر رہا تھا، وہ ایسا وہ ایسا، بڑا مزہ آوے نا۔ جھوٹ بولنے میں کتنا مزہ آوے، سب کو ٹوپی کرانے میں 1000 روپے لے لیے، کل شام کو آ جائیے بھائی، شام کو گئے صبح کو آ جائیے، صبح گئے شام کو آ جائیے، بس صبح شام، کتنا مزہ آوے جھوٹ بولنے میں۔ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ان اچھی اچھی چیزوں سے گھیر دیا تو جو انسان کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں۔ کھاج میں ہی مزہ آوے نہیں آتا، جب آدمی کے کہیں پر خارش ہو جائے تو کھجانے میں کتنا مزہ آوے، لوگ کیا کہیں کہ مزہ راج میں یا کھاج میں،
مزہ آوے نہیں آتا کھجانے میں، یوں جی کرے بس خون نکال دوں، لیکن وہ مزہ تھوڑی دیر کا رہتا ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ زخم بن جائے گا، زخم بن جائے گا نہیں بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ساری گناہ کی چیزیں بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی، بڑا مزہ آوے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی انسان کی ذلت، رسوائی، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی، تھوڑی دیر کا مزہ اور پھر مستقل کی پریشانی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اچھی اچھی چیزوں سے گھیر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ذرا آپ جانا بھائی معائنہ کر کے آؤ۔ دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی نہیں بچے گا جہنم میں جانے سے، سارے جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، کوئی انسان نہیں بچے گا۔ رات میں اب سے جو ہے کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے گیس جلا کرتے تھے، گیس اب تو خیر ختم ہی ہو گئے سب جگہ سے گیس، رات میں گیس جلایا کرتے تھے، لالٹین وغیرہ جلایا کرتے تھے، موم بتی جلایا کرتے تھے، تو اس پر پروانے آیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اور جو گیس جلتا تھا اس کے اندر ٹکر مارتے تھے اور مر کے ختم۔ دیکھنے میں ان کو دور سے کیا لگتا تھا؟ بھائی بہت کچھ اچھی چیز ہے، چمکدار چیز، اسی کے پاس جانا چاہیے، اور جا کر کے مر گئے۔ یہی حال جہنم کا ہے، یہی حال کس کا ہے؟ جہنم کا، کہ جہنم کی طرف کھینچنے والی چیزیں بظاہر دور سے دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن آخرکار جب آدمی ان میں پڑتا ہے تو سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے اور ہلاک، برباد۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزمائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ابھی دیکھیے کرناٹک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے حجاب کے متعلق، پردے کے متعلق، چل رہا ہے نہیں چل رہا، حتیٰ کہ کورٹ کے اندر بھی پہنچ گیا۔ پردہ کرنا یہ تو اسلام کا بھی حکم ہے، اور خود انسانی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پردہ کیا جائے۔ خود انسانی فطرت بھی، جو اسلام کے علاوہ اور دیگر مذاہب ہیں ان کی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی پلو نکالتی ہیں عورتیں، سکھوں کے اندر بھی پردہ کرتی ہیں، یہودیوں کے اندر بھی برقع ہے۔ تو اسلام کوئی ایسا الگ مذہب نہیں ہے جو انسان کی فطرت سے الگ کسی چیز کا حکم دیتا ہو۔ انسان جو اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالی عین انسان کی فطرت کے مطابق ہی احکامات کو نازل کرتے ہیں، جو انسانی فطرت ہوتی ہے اسی کے مطابق۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن بیٹی پر کوئی شخص غلط نگاہ ڈالے۔ یہ چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کی بیٹیاں سڑکوں پر بالکل ننگے بدن پھرتی ہیں، جینس کی پیٹ پہن رکھی ہے بالکل بھیچی ہوئی، ایک دم سب کچھ نظر آ رہا ہے، اعضاء بالکل صاف ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگر کوئی بندہ چھیڑ دے تو سارے کے سارے اس بندے پر لپٹ جاتے ہیں نہیں؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو برداشت نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹی کو کوئی چھیڑے۔ لیکن وہی آدمی اپنی بہن بیٹی کو بالکل چست لباس کے اندر بازار میں اتارنے کے لیے راضی ہے۔ جب کسی جگہ پر پیٹرول ہوگا اور آگ کو اس کے پاس لے جائیں گے تو آگ تو لگنی لازمی ہے نہیں ہے؟ یا تو آگ کو دور کر دو پیٹرول سے، یا جو ہے پیٹرول کو دور کر دو آگ سے، تب آگ نہیں لگے گی۔ جب بے پردگی بازاروں کے اندر ہوگی تو زنا اور اسی طریقے سے فحش کام یہ تو ہوں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی آدمی کو جو ہے اپنا من صاف رکھنا چاہیے، اپنا من صاف رکھنا چاہیے۔ ایک نیمبو لاؤ، نیمبو لے کر کیا اس کو کاٹ دو، دیکھو نیمبو کے نام سے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ کتنا ہی من کو صاف کر لو، نیمبو اگر لا کر کے دیکھو سب پی رہے بیٹھ کر کے، اپنا تھوک پی رہے ہیں سب۔ اگر نیمبو کو کاٹ کر کے رکھ دیا جائے تو چاہے آدمی اس کو چکھے نہ چکھے لیکن منہ میں پانی آئے گا، کتنا ہی من کو صاف کر لو، آئے گا نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے جب جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہیں، جب وہ چیز کھل کر کے سامنے آئے گی تو انسان کے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے وہ اس کے دل میں ضرور بھی ضرور وسوسہ پیدا کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔
جو لوگ چست لباس پہن کر کے بازاروں میں گھومتے ہیں، جو آدمی اپنی بچیوں کو چست لباس پہنا کر کے بازاروں میں بھیجتے ہیں، وہ ان کو ننگا کر کے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ بالکل ننگا کر کے بھیج دو اور سب لوگوں سے کہہ دو کہ بھائی اب اپنے من کو صاف کر لو۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر صرف من کی بات ہوتی تو پھر آدمی اپنی اولاد کو ننگا کرنے پر بھی راضی ہو جاتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو شرم آ رہی ہے۔ اگر شرم نہیں آ رہی ہے تو ایسے کپڑوں کے اندر شرم نہیں آ رہی ہے جو بالکل چست ہیں۔ بہرحال کرناٹک کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں اصل معاملہ کیا ہے۔ کرناٹک کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اصل معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے، ہندوستانی جو قانون ہے اس کی دفعہ 14 اور دفعہ 19 اور اسی طریقے سے دفعہ 25 کے تحت ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے مدارس، اپنے ادارے، اپنے اسکول، اپنے کالج سب کچھ قائم کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہیں، جو مرضی آئے پہن سکتے ہیں، جو مرضی آئے وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا قانون ہم کو اختیار دیتا ہے، ہم کو حق دیتا ہے۔ پھر اپنے اسکولوں کے اندر ہم کیا پڑھائیں گے، کیا کریں گے، سرکار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سرکار جو ہے اب یہ کس کی آ گئی؟ اسلام دشمن۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، تو حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ہر حکم پر پابندی لگائی جائے، اور وہ بہانے سے اسلامی احکامات کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دفعہ 29 اور دفعہ 30 کے تحت ہمارا قانون ہم کو یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے مدارس کے اندر کیا پڑھائیں گے، اس کا تعلیمی نصاب کیا ہوگا، وہاں پر ہم اپنا کیا قانون نافذ کریں گے، کیا ضابطہ ہم وہاں پر رکھیں گے۔ جو ضابطہ ہم بنا دیں گے تو جو ہے حکومت اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں ہم کو یاد رکھنی ہے کہ دفعہ 29 اور دفعہ 30 کے تحت ہمارا قانون ہم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں، اپنے کالجوں اور اسی طریقے سے اپنے مدرسوں کے اندر کیا نصاب پڑھائیں گے، وہاں کا ہم کیا ضابطہ، کیا قانون بنائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جو وہاں پر بچے پڑھنے آئیں گے ان کا یونیفارم کیا ہوگا، اس کا ہم کو پورا اختیار ہے۔ ہم کچھ بھی یونیفارم اپنا جو ہے بنا سکتے ہیں، سرکار اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ اب جو کرناٹک کا معاملہ ہے وہ اصل معاملہ ہے کس چیز کا؟ یونیفارم کا معاملہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کالج والے کہ بھائی جو بچہ ہمارے یہاں پر پڑھ رہا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، وہ کالج کے کیمپس کے اندر جو ہمارا یونیفارم ہے اس کو پہننا لازم ہے۔ اسکول سے باہر وہ کیا پہن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ اس سال سے پہلے تک وہاں پر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی جو ہے کسی طریقے کا کوئی ایشو نہیں تھا حجاب سے متعلق، تمام لڑکیاں حجاب کے اندر آتی تھیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پورے مکمل پردے کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جو حکومت ہے اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ جو اسلام ہے اس کے ہر حکم پر پابندی لگا دی جائے، تو انہوں نے یہ ایشو اٹھا دیا۔ وہ جو قانون ہے اس قانون کا سہارا لے کر کے انہوں نے یہ ایشو اٹھایا ان جو ہے کالج والوں نے کہ یہ جو قانون ہے دفعہ 29 اور دفعہ 30، اس کے تحت ہم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنے کالج کے اندر کیا یونیفارم رکھیں گے، اس کی پابندی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور ہمارا جو یہاں کا یونیفارم ہے اس کے اندر حجاب نہیں ہے، لہذا آپ ہمارے کالج کے اندر باحجاب ہو کر کے نہیں آ سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم کو یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ جس طریقے سے سکھوں نے اپنی پگڑی کو یونیفارم سے بالکل مستثنا کرا رکھا ہے، وہ ملک کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، پولیس کے اندر وہ ہیں، فوج کے اندر وہ ہیں، لیکن ان کی پگڑی کہیں پر نہیں اترتی۔ فوجیوں کی وردی الگ ہے، وہ سر پر کیا پہنتے ہیں؟ ہیٹ پہنتے ہیں، ہیلمٹ لگاتے ہیں فوجی لوگ، لیکن سکھ ہیلمٹ نہیں لگاتا، وہ کیا پہنتا ہے؟ پگڑی ہی پہنتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے
ملک کے قانون کے اندر اس بات کو داخل کرا دیا کہ ہماری پگڑی پورے ملک کے یونیفارم سے کیا رہے گی؟ الگ رہے گی. یونیفارم کچھ بھی ہو لیکن ہم اپنی پگڑی کو نہیں چھوڑیں گے. حکومت یہ کہتی ہے کہ حجاب جو ہے یہ اس کالج کے یونیفارم کے اندر داخل نہیں ہے، لہذا آپ حجاب نہیں کر سکتے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دیگر علاقوں کے اندر جہاں پر اور کالج وغیرہ ہیں، بمبئی کے اندر جاننے والے ہیں ہمارے، انہوں نے خود بتایا کہ بمبئی کے اندر بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوا. جو وہاں کے اسکول کالج ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے اسکول کالجوں کا یونیفارم ہے وہ اس بات کو لازمی بناتے ہیں کہ جو وہاں کا یونیفارم ہے اسی کو پہننا لازم ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مثلا ہمارے مدارس ہیں، ان کی ایک ڈریس ہوتی ہے کرتا پاجامہ. اگر بچے کے داڑھی ہو تو پوری داڑھی رکھنا لازم ہے. تو اگر کوئی بچہ یہ کہے آ کر کے بھائی میں تو پینٹ شرٹ میں آؤں گا، تو آپ بتائیے کیا ہم اس کو تسلیم کریں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ دفعہ 29 اور دفعہ 30 ہم کو یہ اختیار دیتی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کا، اپنے اسکولوں کا، اپنے کالجوں کا کیا یونیفارم رکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر ہم کو اخراج کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اپنے اسکول سے نکالنے کا بھی پورا حق حاصل ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسکول، اپنے کالج خود قائم کریں، اپنے اسکول، اپنے کالج خود قائم کریں اور ان کے اندر اپنا مکمل دین اسلام پڑھائیں اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پڑھائیں. ہم کیوں دوسروں کے جو ہے محتاج بنے پھرتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں کے یہاں پر جا کر کے پڑھیں گے. اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے سکھوں نے اپنی پگڑی کو یونیفارم سے بالکل الگ کرا رکھا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے اپنی داڑھی کو، اپنے کرتے پجامے کو، اپنے برقعے کو اس یونیفارم سے بالکل الگ کرائیں. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. بہرحال حالات کیسے بھی ہوں آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے. یہ شر وہاں سے اٹھا ہے لیکن اس شر نے جو ہے مسلمانوں کے اندر تعلیمی اعتبار سے بیداری پیدا کر دی ہے کہ ہمارے خود کے کالج، اسکول وغیرہ ہونے ضروری ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم اتنا روپیہ پیسہ کہاں خرچ کر دیتے ہیں شادیوں میں. وہ روپیہ پیسہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، اسکول بنانے پر، کالج بنانے وغیرہ پر ہم اگر خرچ کریں تو ہماری جو قوم ہے وہ ایک ترقی یافتہ قوم بن جائے. لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا، شادیوں پر بے انتہا پیسہ خرچ کریں گے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اب وہ طاقت کسی بھی اعتبار سے ہو، پیسے کے اعتبار سے ہو، آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے، اچھے پیسوں جو ہے اچھے کاموں میں خرچ کرے، تعلیم کے اعتبار سے طاقت ہو، شہرت کے اعتبار سے طاقت ہو، عزت کے اعتبار سے طاقت ہو، ہر اعتبار سے آدمی کو طاقتور ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہماری نگاہ صرف کھانے پینے پر ہوتی ہے. 2 وقت کا کھانا مل جائے، پہننے کو مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، بینک بیلنس ہو جائے، بس اسی میں ہم نے اپنی کامیابی سمجھ رکھی ہے. ہمارے بچے چاہے پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں جو ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ خدا نخواستہ اس سے بھی برا ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم لوگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.